حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جو تجاویزیں اچھی تو ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہے۔ حکومت کے پاس تو ان چیزوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اتنی معمولی سی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑیں گے۔ دو دور مذاکرات کے ہو گئے ہیں۔ میں اس موقع پر میڈیا کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کا اگلا دور اب میڈیا کے سامنے کیا جائے، چونکہ حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کی جو تجاویزیں اچھی تو ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہے، تو اب ہم انہیں بتائیں گے پوری قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے، کہ حکومت کے پاس تو ان چیزوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے جو ہماری کمیٹی اور ٹیکنیکل کمیٹی ان کے ساتھ مل کر جس پر ہم نے اپنی چیزوں کو پیش کیا ہے۔ مجھے ایک بات تو وزیر اعظم صاحب یہ بتا دیں اور ان کے وزراء کہ 1300 سی سی گاڑی میں بیٹھنے میں انہیں تکلیف کیا ہے؟ اس میں ان کو کون سی راکٹ سائنس ہے جس میں یہ کہنا پڑے کہ آئی ایم ایف سے پوچھیں گے، امریکہ سے پوچھیں گے، جاپان سے پوچھیں گے، کس سے پوچھیں گے آپ اس کے لیے؟ آج وزیر اعظم فیصلہ کریں کہ وزیر اعظم، صدر، گورنرز، وزرائے اعلیٰ، ججز، جتنے بھی آرمی کے افسران ہیں بڑے جو بڑی گاڑیاں سرکار کی استعمال کرتے ہیں، وہ بیوروکریٹس، یہ سارے کے سارے وزراء، مشیر، پارلیمنٹیرینز، کسی کو 1300 سی سی سے اوپر گاڑی نہیں ملے گی۔ اس میں کیا تکلیف ہے ان کو؟ اتنی معمولی سی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنی عیاشیاں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فیصلہ کرنے میں کون سی چیز مانے ہے کہ پیٹرول فری اب کسی کو نہیں دیا جائے گا، اور یہ فیصلہ کرنے میں کیا چیز مانے ہے کہ بڑی گاڑیاں جتنی بھی 3000 سی سی، 4000 سی سی چل رہی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان سب کو فروخت کریں آپ، 1500 ہزار جو ہے وہ آپ کے بلین روپیز جمع ہو جائیں گے۔ آپ کو اس چیز میں کیا تکلیف ہے کہ آپ سود کے ریٹ کو بتدریج کم کرتے چلے جائیں؟ اتنے بڑے سود کو لگانے کے نتیجے میں جو انفلیشن پیدا ہو رہا ہے اور جو پوری معاشی ایکٹیویٹی تباہ ہو رہی ہے، اور گورنمنٹ خود سود کے اوپر اپنے ہی بینکوں سے قرضے لیے چلی جا رہی ہے، جو ہمارا 79 بلین روپیز کا 79,000 بلین روپیز 79 ٹریلین روپیز اس کا انٹرنل ہمارا قرضہ ہے۔ یہ انٹرنل قرضہ کیا ہے؟ یہ زیادہ تر بینکوں سے لیا ہوا ہے۔ اب آپ کا سود اگر 10% ہوگا تو یہ قرضہ 4000 ارب روپے ہوگا سود اس کا، اور اگر آپ کا یہ قرضہ 20% سود پہ ہوگا تو 8000 ارب روپے دینے پڑیں گے۔ تو یہ تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، یہ 4000 5000 ارب روپے تو آرام سے کم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ کم نہیں کر رہے اور یہ سارا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں تو پاکستان کی معیشت کیا کرے گی، اور ایک غریب کی معیشت کہاں جائے گی، ایک مڈل کلاس کی معیشت کہاں جائے گی؟ لہٰذا پورے ان کے فسانے ہیں جو انہوں نے گڑھ کے رکھے ہیں، یا تو یہ انتہائی نااہل ہیں اور یا کرپشن اور کک بیکس لینے والے لوگ ہیں، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں مقابلہ سخت ہے کہ نااہل زیادہ ہیں یا کرپٹ زیادہ ہیں، اور اس کے نتیجے میں پوری قوم ان کا جو ہے وہ بھگتان بھگت رہی ہے۔ تو میڈیا کے سامنے اب مذاکرات کیے جائیں، اور ہم اس دھرنے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ دھرنا جاری رہے گا، پورے پاکستان میں دھرنے ہوں گے، اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آج ہم ان کا رسپانس دیکھ رہے ہیں، آج اور کل دیکھ لیتے ہیں، چلیں 2 دن میں اگر انہوں نے چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا، بات کو آگے نہیں بڑھایا اور میڈیا کے سامنے آ کر اپنا مقدمہ پیش نہیں کیا، ہمارا مقدمہ تو میڈیا کے سامنے ہے، تو پھر ہم وہ سارے ایکشنز لینا شروع کر دیں گے جس کا ذکر میں نے آج سے 2-3 دن پہلے کیا تھا، کہ دھرنے بھی بڑھیں گے، شاہراہوں پہ بھی بیٹھیں گے، ہڑتال بھی کریں گے، لمبی ہڑتال بھی کریں گے، اور مجبور ہو کر اپنا یہ سیاسی حق بھی استعمال کریں گے کہ شاہراہوں کے اوپر جا کر ہم بیٹھ جائیں اور لوگوں سے اپیل کریں کہ اپنے اپنے بل لا کر شاہراہوں پہ آ جاؤ۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ کریں، لیکن اگر یہ مجبور کریں گے اور ہمیں حق نہیں دیں گے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم تمام تاجروں، تمام صنعت کاروں اور پاکستان کے عوام سے کہیں کہ اس حکومت کو بل دینے کا کوئی فائدہ نہیں، جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور آپ کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنی عیاشیاں ختم نہیں کرتے۔ اس لیے حکومت کو فوراً ایکشن لینا چاہیے اور لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔